قرآن میں موجود ایسی دعا جو بے اولاد کو اولاد سے نواز دیتی ہے۔ تہجد کے وقت جو پڑھے گا اللہ ایک نہیں جوڑواں اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سی بہنیں اور بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے دلوں میں برسوں سے ایک ہی حسرت بسی ہوئی ہے، اولاد کی نعمت۔ کچھ ایسے گھرانے ہیں جن کی شادی کو 5، 6، 7، 8 سال گزر چکے، لیکن اب تک اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری نہیں دی۔ کچھ کی زندگی میں 10 سال گزر گئے، کچھ کے 15 اور 16 سال گزر گئے۔ ڈاکٹروں کے چکر، دعاؤں کا استعمال، ٹیسٹ، امید، مایوسی، یہ سب کچھ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن چکا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو تھک بھی چکے ہیں، ٹوٹ بھی چکے ہیں، کبھی کبھی دل ہار بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے نومید نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو بے حساب دیتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ بہنیں جو راتوں کو روتی ہیں، وہ بھائی جو چپکے سے دعا کرتے ہیں، وہ مائیں جن کے دل میں ممتا کی تڑپ ہے، وہ باپ جن کے دل میں اپنے گھر میں بچوں کی آواز سننے کی خواہش ہے، سب کے دلوں کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ کوئی 8 سال سے اولاد کا انتظار کر رہا ہے، کوئی 12 سال سے، تو کوئی 15 یا 16 سال سے آزمائش میں۔ مگر ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ جب دیتے تو وہ ایسے دیتے کہ ساری محرومیوں کو پل میں مٹا دیتے۔ اسی لیے اگر آپ بھی اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، دل میں تڑپ رکھتے ہیں، امید نہیں چھوڑنا چاہتے، تو تہجد کے وقت یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ گھڑی ہے جب اللہ کی رحمت دروازے کھولتی ہے اور بد نصیبوں میں بھی روشنی ڈال دیتی ہے۔ تو ناظرین، تہجد کی نماز کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ عظیم اور خاص ترین لمحہ ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمتیں اتری ہوتی ہیں، اور اللہ کے قرب کا ایسا مقام ملتا ہے جو کسی اور وقت نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد وہ وقت ہے جو انسان کے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ وہ دعا جو دن میں قبول نہ ہو، وہ رات کے آخری پہر میں قبولیت کی مور لگا لی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ گھڑی ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس کی قسمت میں اگر کوئی چیز نہ لکھی گئی ہو، اور وہ اس وقت اللہ کو اگر پکارتا ہے، رو کر، گر گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ جو سب کا رب ہے اسے عطا ضرور فرماتے ہیں۔ تہجد ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ وہ نماز ہے جس کی توفیق اللہ صرف ان بندوں کو دیتے ہیں جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، جن سے وہ ملاقات چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ سکتے ہیں، چاہے کسی حاجت کے لیے، کسی دعا کے لیے، کسی درد کے لیے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ اللہ کا خاص بلانا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کی پکار سننا چاہتے ہیں، وہ آپ کی جھولی بڑھنے کے لیے آپ کو جگا رہے۔ شاید اسی لیے آپ کو ابھی تک وہ نعمت نہیں ملی جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں، تاکہ آپ اللہ کے قریب آئیں، اس در پر گریں، اس سے مانگیں، اور وہ آپ کو وہ نعمت عطا کرے جس کا انتظار آپ برسوں سے کریں۔ تو ناظرین، تہجد وہ نماز ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اسے پڑھتے ہیں، وہ دل اٹھتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی طرف کھینچا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس وقت جا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کے حالیات کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ ان کے آنسو گواہ بن جاتے ہیں، ان کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اور اللہ انہیں وہ عطا کرتے ہیں جو دنیا والوں کے نزدیک ناممکن ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، تہجد کے وقت جب آپ اٹھیں، خاص طور پر وہ بہنیں اور بھائی جو برسوں سے بے اولادی کی آزمائش میں ہیں، تو اپنی اولاد کی نیت سے یہ عمل لازمی کریں۔ یہ وہ تسبیح اور دعا ہے جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اولادوں کے لیے بتایا، بزرگوں اور اولیاء نے اسے آزمایا، اور جس گھر میں بھی یہ پڑ گئی، اللہ نے وہاں خوشیوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں قرآن پاک میں خود بے اولاد بندوں کے لیے رکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اولاد نہیں رکھتا تو وہ یہ دعا مانگے، میں اسے اولاد عطا کروں گا۔ تو ناظرین، سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بڑھاپے میں بالکل بے سہارے ہو کر اللہ سے اولاد مانگی، تو اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ بیٹے سے نوازا۔ قرآن میں ان کی وہ عظیم دعا موجود ہے، رب حبلی من لدنک ولیہ، یعنی اے میرے رب، اپنی خاص رحمت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ناظرین، یہ دعا وہ خزانہ ہے جو اللہ نے بے اولادوں کے لیے خاص طور پر اتارا ہے۔ اس لیے تہجد کے وقت جب ساری دنیا سو رہی ہو، آپ اٹھیں، وضو کریں، سجدے میں جائیں، پھر اسی دعا کی تسبیح پڑھیں۔ ناظرین، آپ نے 7 راتیں لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ کیا پتہ 3 ہی راتوں میں آپ کی جھولی بڑھ جائے، اللہ آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور آپ کے گھر اولاد کی خوشخبری کی ہوا چلے۔ تو ناظرین، تہجد کے وقت کم از کم 100 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا دل کرے، رب حبلی من لدنک ولیہ، یہ دعا پڑھیں، یا اللہ کہہ کر اپنی اولاد کی نیت سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے لیے ایسے راستے
اللہ کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ سردیوں کی راتیں جب بندہ اپنا گرم بستر چھوڑ کر نیند کو توڑ کر صرف اللہ کی ہاتھ روٹتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ رحمان اس کی جولی خالی چھوڑ دے۔ اللہ تو 70 سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، بندہ صرف نیت کرے تو بھی اللہ ثواب لکھ دیتے ہیں، اور جو اٹھ کر مانگ لے پھر سوچیں اللہ اس پر کیا کیا کرم نازل کرتے ہیں۔ تو آخر میں ناظرین یہی جو دعا ہے جو بے اولادی سے نجات دیتی ہے، رب حبلی من لدنک ولیہ، اسے دل سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اولاد کی نیت سے دعا مانگیں، اللہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔